اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العلي العظيم درود بھیجے گا بر محمد و آل محمد. خداوند عالم کا احسان ہے، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے، اپنے ملک اور اس سرزمین کو اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے، قرآن کریم کی آیات سے اور بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ وزاری سے منور کر سکیں. ان چند مجالس کا عنوان شعار، بیانات جو کربلا کی اس تحریک میں ہمیں سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھائے، شہداء کربلا نے سکھائے، وہ شعار یا وہ اشعار جو ائمہ علیہم السلام کے سامنے مجلس عزا کے عنوان سے بیان کیے گئے، ان سے سیکھنے کی کوشش ہے کہ کس طرح عزاداری کی جائے، کس طرح سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریک سے اپنے آپ کو متمسک قرار دیا جائے. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریک کا آغاز جس فقرے سے ہوا، اس کی تلاوت سے ہم نے ان مجالس کا آغاز کیا کہ جب ولید کے دربار میں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا تعارف کرایا اس بیعت کے مطالبے کے جواب میں، اور یہاں میں کیونکہ سمجھنے کی ضرورت ہے سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام کو، لہذا خود بات آ گئی ہے کہ جب بیعت کا تقاضا کیا گیا تو سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا جواب دیا. بعض دفعہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ آتا ہے کہ اگر یزید جیسا فاسق و فاجر شخص سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام سے بیعت طلب نہ کرتا تو شاید یہ واقعہ کربلا پیش نہ آتا. اگر ہم دیکھیں وہ بیانات، وہ اصول، وہ معیارات جو سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام مدینے سے بیان کرتے ہوئے مکے تک جا رہے ہیں اور پھر مکے سے بیان کرتے ہوئے کربلا تک تشریف لائے، یہ اصول، یہ بیانات، یہ کلمات بعینہ ہی وہی ہیں جو سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 سال قبل خطبہ منی میں ارشاد فرمائے تھے، اور یہ قرآن کریم کی آیات سے استدلال کیا، یہاں پر رسول اللہ کی احادیث سے استدلال کیا اس پورے سفر میں. لہٰذا ایسا نہیں تھا کہ یزید کے حاکم بننے کے بعد اب حالات ایسے تبدیل ہو گئے کہ اب نئے اصول بنانے پڑے، نئے قوانین بنانے پڑے. نہیں، اصول وہی اصول ہیں، معیار وہی معیار ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، جو رسول اللہ کے بیانات میں ہے، جو سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زندگی میں بتاتے آئے. اب ان معیارات کی بنیاد پر کہ اب زمینہ ایسا فراہم ہو گیا ہے کہ اب ان معیارات کی بنیاد پر ایک تحریک کو آغاز کرنے نکل رہے ہیں.
حاکم شام مرا, اس کا بیٹا یہ فاسق و فاجر یزید منصب خلافت پر آیا, بیعت کا مطالبہ کیا. سید الشہداء نے اپنے اس خطبے کو ارشاد فرمایا. کہاں گئے؟ مکے گئے. مدینے سے جب روانہ ہوئے تو کہاں تشریف لے کر گئے؟ مکے لے کر گئے. یعنی مدینے کی نسبت ایک بڑا مرکز. اور جب مکے جا رہے ہیں تو لوگوں نے مشورے دیے. لوگوں نے بتایا کہ دیکھیں اے حسین ابن علی, آپ جو کام کرنے نکل رہے ہیں یہ کام بہت خطرناک ہے. آپ مکے جائیں گے, یزید کے خلاف تحریک کا آغاز کریں گے, کیونکہ اب مکہ کیا ہے؟ مکہ وہ مقام ہے کہ جہاں تمام مسلمانوں نے حج کے ایام میں آ کر جمع ہونا ہے. دنیا بھر سے لوگوں نے آنا ہے, دنیا بھر سے مسلمانوں نے آنا ہے اور آ کر حج بیت اللہ انجام دینا. لوگوں نے مشورے دیے, خود بنی ہاشم کے بہت سارے افراد نے مشورے دیے. جب مکے پہنچے, مکے پہنچنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے مشورے دیے کہ اے حسین ابن علی آپ یہ کام نہیں کریں, آپ کو بیعت نہیں کرنی, آپ کے پاس ایک اور راستہ ہے, آپ مدائن چلے جائیں, آپ یمن چلے جائیں. خود سید الشہداء علیہ السلام کے پاس بیعت سے بچنے کا راستہ موجود تھا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ صرف بیعت کا مطالبہ نہ کیا جاتا تو اب سید الشہداء علیہ السلام کا قیام عمل میں نہیں آتا. نہیں, بیعت کا مرحلہ اپنی جگہ موجود ہے, لیکن اگر صرف بیعت سے انکار کرنا ہوتا تو سید الشہداء کے پاس قیام کے علاوہ اور بھی آپشنز موجود تھے. مدائن چلے جاتے, امیر المومنین کے چاہنے والے وہاں موجود ہیں. ابن عباس نے مشورہ دیا, عبداللہ ابن عمر نے مشورہ دیا, عبداللہ ابن جعفر نے مشورہ دیا, عبداللہ ابن زبیر نے مشورہ دیا. خود عبداللہ ابن زبیر نے بیعت سے بچا اور مدینہ سے خاموشی کے ساتھ نکل گیا. لیکن جب سید الشہداء علیہ السلام مدینہ سے نکلے تو اب خاموشی کے ساتھ نہیں نکلے. سید الشہداء علیہ السلام اہتمام کے ساتھ نکلے, اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے, معروف راستے سے مکے گئے, چھپ کے نہیں گئے. عبداللہ ابن زبیر, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بیعت کا تقاضا کیا گیا تو 3 افراد کے نام لیے گئے, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر اور سید الشہداء علیہ السلام. عبداللہ ابن عمر خود مکے میں موجود تھا, عبداللہ ابن زبیر مدینہ میں موجود تھا. جب یہ خط آیا اور سید الشہداء کو کہا کہ آپ کو بلایا گیا ہے, اسی رات عبداللہ ابن زبیر مکے کی جانب روانہ ہو گئے مخفی راستوں سے. لیکن سید الشہداء نے وہ معروف راستے کو انتخاب کیا, اور اس معروف راستے کو انتخاب کرنے کے بعد اب صرف مسئلہ بیعت سے انکار نہیں ہے, اب ایک تحریک کا آغاز ہے. خب ایک اور مرحلہ, جب مکے پہنچے اور کوفے والوں کو پتہ لگا کہ حسین ابن علی نے یزید کے خلاف قیام کا علم بلند کیا ہے, تو کوفے والوں نے خط لکھنا شروع کیے, جو آپ کے سامنے انشاءاللہ آج بھی شاید اس کا کچھ حصہ بیان ہو. کوفے والوں کے خط, اب ایک اور ہمارے ذہنوں کے اندر سوال آ جاتا ہے, بھائی کوفے والوں نے بلایا تھا تو حسین ابن علی گئے تھے. کوفے والوں نے جب بلایا تھا تو حسین ابن علی مکے میں موجود تھے, مدینے سے نکل چکے تھے. سید الشہداء نے علم بغاوت پہلے بلند کیا, کوفے والوں نے بعد میں خطوط لکھے. ایسا نہیں تھا کہ کوفے والوں نے دعوت دی تو سید الشہداء نے قیام کیا, نہیں, سید الشہداء نے پہلے قیام کیا, بعد میں کوفے والوں کے خطوط آئے. بس جب نکل رہے ہیں اور اپنے ہدف کا تعارف کرا رہے ہیں اور یہ بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ کس لیے نکل رہا ہوں, تو اب صرف مسئلہ بیعت کا نہیں ہے, اب مسئلہ کوفے والوں کے خطوط کا نہیں ہے. کیونکہ اگر کوفے والوں کے خطوط کی وجہ سے نکلے تھے تو اب تک کو تو کوفے کے خطوط نہیں آئے, اور اگر بیعت کی وجہ سے نکل رہے ہیں تو بیعت کے لیے نکلنا, بیعت سے فرار کرنا, بیعت سے انکار کرنے کا اور بھی راستے موجود ہیں کہ ایسے مقام پہ چلے جائیں کہ نہ جہاں لڑائی کی نوبت آئے اور نہ یزید کی بیعت کرنی پڑے. لیکن دنیا والوں کو ایک میسج دینا ہے, اور یہ تحریک صرف حسین ابن علی تک محدود نہیں ہے, سب کو دعوت دی. مدینے میں لوگوں کو دعوت دی, بنی ہاشم کو دعوت دی, جب مکے پہنچے لوگوں کو دعوت دی, سب کو دعوت دی. حسین نے سب کے سب انسانوں پر, سب کے سب مسلمانوں پر حجت کو تمام کیا. اگر یہ سید الشہداء کا ذاتی مسئلہ ہوتا, ایک ایسا حکم ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حسین ابن علی آپ جائیں اور جا کر قتل ہو جائیں, آپ کے گھر والے جا کر اسیر ہو جائیں, اور اس کا اب امت مسلمہ کی کسی ذمہ داری سے کوئی تعلق نہیں ہے, آنے والے انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو سید الشہداء علیہ السلام دوسروں کو دعوت نہ دیتے. سید الشہداء علیہ السلام قرآنی معیار کے مطابق دعوت نہ دیتے.
لوگوں سے یہ نہیں کہتے دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے, یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں, دیکھو یہ نہیں کہتے کہ دیکھو حالات کیا ہو گئے, بلکہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جاؤں اور یزید سے جا کر جنگ لڑوں اور شہید ہو جاؤں, تمہیں میرا ساتھ دینے کی, یعنی میں تمہیں الگ سے دعوت نہیں دے رہا, آنا چاہتے ہو آؤ, نہیں, دعوت دی, اہتمام کے ساتھ سب کو بلایا, اپنے سفیر بھیجے, بصرہ سفیر بھیجا, کوفہ سفیر بھیجا, لوگوں کو دعوت دی, اور جو دلائل دیے وہ قرآنی دلائل ہیں, جو دلائل دیے وہ جو رسول اللہ کی روایات ہیں. اس کا مطلب یہ تحریک سید الشہداء کی ذات تک محدود نہیں تھی. سید الشہداء علیہ السلام اس دین کو بچانے نکلے ہیں جو رسول اللہ لے کر آئے, اس دین کو بچانے نکلے ہیں کہ جس کی خاطر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دی, اس دین کو بچانے نکلے ہیں جس کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا شہید کر دی گئیں. یہ کوئی نئی تحریک نہیں تھی, ایسی تحریک نہیں تھی جو مختص ہو صرف سید الشہداء علیہ السلام کی ذات سے. خوب, اب نکلنے لگے, کیا بیان کیا؟ ایھا الامیر, اے حاکم, انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی والرحمہ بنا فتح اللہ و بنا یختم. کل تک ہماری بات اس فقرے تک پہنچی تھی. اے ولید, جانتے ہو ہم کون ہیں؟ خداوند متعال نے اس کائنات کا آغاز ہم سے کیا, اس کائنات کا اختتام ہم پر کرے گا. دیکھیں کتنی واضح اور روشن نشانیاں بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں حسین ابن علی, کہ اس کائنات کا آغاز ہم سے ہوا, اس کائنات کا اختتام ہم پر ہوگا. اور یہ ایسا فقرہ ہے جو ہمیں کئی دیگر زیارات میں بھی ہمیں ملتا ہے. خود زیارت جامعہ, یعنی ایک ایسی زیارت جو اہل بیت علیہم السلام کے کمال اور ان کے فضائل اور ان کے مناقب سے شاید اس سے زیادہ ہمیں کوئی اور زیارت نہ ملے کہ جتنا معرفت اس زیارت کے اندر موجود ہے. گرچہ طولانی ہے, اگر ہم کوشش کریں کہ ان ایام میں ہی بالآخر خداوند متعال کا لطف و کرم ہے, دل نرم ہے, سید الشہداء علیہ السلام کی جانب متوجہ ہیں, ان ایام میں کوشش کریں مثال کے طور پر چند فقرے اس زیارت کے روز انسان پڑھے. لازمی نہیں ہے کہ میں پہلے دن جو ہے ساری زیارتیں جو ہے وہ پوری پڑھنا شروع کر دوں, ابھی کچھ بھی عادت نہیں ہے. ایک دم سے میں نے اب زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوں 100 صلوات کے ساتھ, 100 لعن کے ساتھ, کھڑے ہو کر دھوپ میں سارے ان کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے. ممکن ہے کہ کل پھر میری ہمت جواب دے جائے. خب ائمہ علیہ السلام کی روایات میں ہے کہ دیکھو چھوٹا کام لیکن مسلسل کام بہتر ہے اس محنت والے اس بڑے کام سے جو مسلسل نہ ہو, جو فوراً ختم ہو جائے. لہذا اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام کریں مختصر کریں, یعنی واجبات کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. یہ نہ ہو کہ اب میں بولوں چلو آج سے نماز 2 رکعت فجر کی پڑھتا ہوں, یا مثال کے طور پہ آج سے ظہر پڑھنا شروع کرتا ہوں, کل پھر عصر کا اضافہ کروں گا, پرسوں پھر مغرب کا. نہیں, واجبات کی بات نہیں ہو رہی. واجبات انسان نے پورے کے پورے ادا کرنے. مستحبات کے اندر اگر عادت نہیں ہے, اب قرآن پڑھنا ہے تو اب میں پورا 1 سپارہ قرآن پڑھوں گا روز, نہیں, فی الحال ایک کر پہلے 1 صفحے سے آغاز کریں, 30-40 دن گزر جائیں, اس کے اوپر انسان ایک مضبوط ہو جائے, استحکام آ جائے, اب 1 اور صفحے کا اضافہ کریں. ہاں ایسے اولیاء الہی گزرے. امام خمینی علیہ الرحمہ کے بارے میں ہے کہ دن میں 3 سپارے پڑھا کرتے تھے, یا بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ 3 سے 4 دن کے اندر پورے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. خب میں فوراً آج نیا جو ہے وہ انقلابی ہوا, نیا مسلمان ہوا. اب امام خمینی ایسے کرتے تھے تو میں نے کرنا شروع کر دیا. وہ 3 گھنٹے سوتے تھے, 4 گھنٹے سوتے تھے, اب میں بھی 3 گھنٹے سو رہا ہوں, لمبی نمازیں پڑھ رہا ہوں. ایک دن ہوگا, دوسرے دن ہوگا. آپ نے دیکھا, میں بلا تشبیہ وہ مثال دوں کہ جوان جب جوش میں آتا ہے, نیا جم جانا شروع کرتا ہے, پہلے دن جب جم جاتا ہے ساری مشینوں کے اوپر ایک ہی دفعہ ہاتھ صاف کر لیتا ہے, اگلی دفعہ بستر سے بھی نہیں اٹھتا. خوب تھوڑا کوشش کریں, یہ ان ایام کی برکت سے انسان ان زیارات کو کوشش کرے. ایک فقرہ آدھا صفحہ ان زیارات کا پڑھے, ترجمے کے ساتھ اگر پڑھ سکتا ہے پڑھے. 1 لائن یعنی آدھا صفحہ پڑھے, 1 لائن ترجمے کے ساتھ پڑھے, تو آہستہ آہستہ یہ معارف جو خود اہل بیت نے بیان کیے وہ ہمارے لیے واضح ہو جائیں گے. خود اس زیارت جامعہ کے اندر یہ فقرہ موجود ہے, بکم فتح اللہ و بکم یختم. اے ائمہ علیہم السلام, خداوند متعال نے آغاز آپ سے کیا, خداوند متعال اس کائنات کا انجام بھی آپ پر کرے گا.
وَبِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، آپ ہیں کہ جس کے طفیل اللہ بارش برساتا ہے. آپ دیکھیں نا، وَبِكُمْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، آپ ہیں کہ جس نے اللہ کے اذن سے ان آسمانوں کو روکا ہوا ہے کہ وہ زمین پر گر نہ جائیں. یہ آپ ہے واسطہ فیض. انسانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں آ رہی ہیں وہ محمد و آل محمد علیہم السلام کے طفیل. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اگر ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اور آگے نزدیک ہو جاتے ہیں تو بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہوگی. ایک مرتبہ اور درود بھیجیں بر محمد و آل محمد پر. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا بے شکر. اللہم صلی علی محمد. خوب انسان جب تعارف کرا رہے سید الشہداء. اچھا یہاں پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہے کہ شاید ممکن ہے ہر بات ہر کسی کے سامنے انسان نہیں کر سکتا، یا ممکن ہے بات ایک چیز ہو لیکن اس کا وہ معنی جو ایک شیعہ کے ذہن میں آ رہا ہے ممکن ہے کہ غیر شیعہ کے ذہن میں وہ معنی نہ آئے. اور اہل بیت علیہ السلام نے بھی مخاطب کو دیکھتے ہوئے کلام کیا اور ہمیں بھی حکم دیا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل کے مطابق گفتگو کیا کرو. ہماری الحمدللہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر سن کر، ان کے فضائل سن کر، ان کے مناقب سن کر جو بچپنے سے تربیت ہوتی ہے، بہت ساری باتیں ہمارے لیے ہضم کرنا آسان ہے. لیکن ممکن ہے کہ کوئی ایسے شخص کا واسطہ پڑے ان معارف سے کہ اس کو پہلے مرحلے میں یہ باتیں سمجھ نہ آئے. ہمیں زبردستی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم ایسی باتیں ہر کسی کے سامنے بیان کرنا شروع کریں. لہٰذا اہل بیت کی جو روش رہی وہ یہ کہ سامنے والے سے اس طرح گفتگو کیا کرتے تھے جتنی اس کو سمجھ میں آ جائے. کیونکہ ایسی بات کریں جو سامنے والا کوئی اور مطلب لے اور مطلب لینے کے بعد پروپیگنڈا کرے، پروپیگنڈا کرنے کے بعد اس کو دنیا والوں کے سامنے اس طرح بیان کرے کہ لوگ مکتب اہل بیت سے دور ہوں، تو یہ یقیناً میں نے اس بات کا حق ادا نہیں کیا. لہذا اسی فقرے کو اگر ہم دیکھیں تو ایک معنی خود اس کائنات کا آغاز، جس طرح ہم اپنے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ سارے عقائد چھپانا شروع کر دے، نہیں، مراد یہ نہیں ہے. ایک حد تک ہم اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، جتنا بتا سکتے ہیں اتنا ہمیں بتانا چاہیے. روایات میں ہے کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، کہ اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے. خوب اس فقرے کا ایک معنی یہ بھی ہے بنا فتح اللہ و بنا یختم، کہ اس کائنات کا وجود آپ کے طفیل ہے. ہم دعائے ندبہ میں اس بات کی تلاوت کرتے ہیں کہ این السبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے وہ کہ جس کے سبب زمین اور آسمان متصل ہیں، کہ اگر وہ نہ ہو تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے. یہ ہے حجت الہی. امام یہ بیان کرتے ہوئے جا رہا ہے کہ دیکھو تم ہم سے تقاضا کر رہے ہو کہ ہم یزید جیسے فاسق و فاجر شرابی معلن بالفسق کی بیعت کریں. ہمارا مقام جانتے ہو؟ ہم اہل بیت نبوت، ہم معدن رسالت، ہم مختلف الملائکہ، یعنی وہ مقام کے جہاں ملائکہ کا اس طرح آنا جانا ہے کہ فاصلہ نہیں ہے، یعنی ایک گروہ ملائکہ کا ابھی جاتا نہیں ہے، دوسرا اس حاضری کے لیے موجود ہوتا ہے. ہم وہ ہیں، ہم سے تقاضا کر رہے ہو کہ اس فاسق و فاجر کی بیعت کی جائے. بنا فتح اللہ و بنا یختم، خداوند متعال نے اس کائنات کا آغاز ہم سے کیا، اس کائنات کا اختتام بھی ہم پر کرے گا. اور یہ فقرہ دیگر ائمہ علیہم السلام نے بھی مختلف تعبیرات کے ساتھ مختلف مقام پر، حتیٰ اپنے دشمنوں کے سامنے، جس طرح آج امام دربار میں اس کو بیان کر رہے ہیں، اس طرح مختلف طواغیت کے سامنے اہل بیت علیہم السلام نے بیان کیا. اہل بیت نے اپنے ہدف کو بہت واضح اور روشن کر کے بتایا. دیکھیں ایک معنی بنا فتح اللہ و بنا یختم کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہدایت کا سلسلہ ہمارے ذریعے آغاز کیا، اور اس کائنات کا اختتام یعنی اس دنیا کے اندر جو عاقبت ہے خداوند متعال نے وہ ہمارے نام پر رکھی ہے. ہماری حکومت قائم ہوگی اس دنیا کے اندر. اور اہل بیت علیہم السلام اس کے حوالے سے بہت شفاف انداز میں
اپنے نیریٹو اپنے بیانیے کو بیان کرتے ہوئے چلے. سید الشہداء علیہ السلام بھی اور دیگر ائمہ علیہ السلام بھی کہیں اس سے دستبردار نہیں ہوئے, کہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹے کہ نہیں ہمارا کام حکومت نہیں ہے, یا ہمارے ذہنوں کے اندر جو بعض دفعہ آتا ہے ملا کی دوڑ مسجد تک, ہمارے ذہن میں ائمہ علیہ السلام کا بھی تصور اسی طرح آ جاتا ہے کہ نہیں ان کا کوئی سروکار معاشرے سے نہیں تھا. اگر معاشرے سے کوئی سروکار نہ ہوتا, اگر اس دور کے طواغیت ان سے خوف نہ کھاتے, تو روایت نہ کہتی کہ ما منا الا مقتول او مسموم, کہ ہم میں سے سب کے سب یا زہر سے قتل کر دیے گئے یا تلوار سے قتل کر دیے. تمام کے تمام ائمہ کو زندانوں میں ڈالا گیا, تمام کے تمام ائمہ کو نظر بند کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اپنے ہدف میں واضح تھے, شفاف تھے. ممکن ہے کہ ابھی شاید ظاہری طور پر مقابلہ نہ ہو, لیکن دشمن جانتا تھا کہ یہ جس تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ ظلم و ستم کو دنیا میں ختم کر دے گی, کیونکہ جانتے ہیں کہ ان کی اولاد سے وہ حجت الہی آئے گی کہ دنیا کو اس طرح پر کر دے گی عدل و عدالت سے جس طرح یہ دنیا ظلم و جور سے پر ہوگی. جانتے ہیں اس تحریک کا انجام کیا ہے. لہذا اہل بیت علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھائے گئے, اہل بیت علیہ السلام پر مصائب ڈھائے گئے, ان کو زندانوں میں ڈالا گیا, ان کو شکنجہ کیا گیا, ان کو شہید کیا گیا, اور یہ کام ہر امام کے زمانے میں ہوا. یعنی یہ تحریک سے کربلا کے بعد رک نہیں گئی, یہ تحریک جاری رہی. خود امام سجاد علیہ السلام کی زندگی, امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی, ایک دفعہ درود بھیجیں ائمہ کی ذات پہ بآواز بلند. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, اللہم صلی علی محمد. ائمہ علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں. ایک واقعہ اب ہمارے ذہنوں کے اندر کربلا کے بعد وہ جہاد کا تصور نہیں ہے, لیکن آئیں دشمن کی نگاہ سے دیکھیں کہ کس طرح ائمہ علیہ السلام کو دیکھ رہا. اور آیا ائمہ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہیں اپنی تحریک کو مخفی کیا یا اپنے اہداف کو بیان کرنے سے گریز کیا؟ دیکھا نہیں. روایت کہتی ہے کہ ہشام ابن عبد الملک کا دور ہے. امام باقر علیہ السلام کو گرفتار کر کر لے کر جایا جاتا ہے. امام کی ذات پہ ایک دفعہ دوبارہ درود بھیجے بر محمد علیہ. روایت کہتی ہے لما حمل ابو جعفر, کہ جب لے کر جایا گیا, امام گئے نہیں, امام کو لے کر جایا گیا. کہاں؟ الی الشام, شام میں. کس کے پاس؟ ہشام ابن عبد الملک کے پاس, بنو امیہ کے اس بادشاہ کے پاس. یہ اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ دیکھو جب امام باقر علیہ السلام آئے تو میں ان کی توبیخ کروں گا, میں ان کی توہین کروں گا, میں ان کے خلاف بیان دوں گا, میں ان کی مذمت کروں گا, اور جب میں خاموش ہو جاؤں تو تم لوگ بھی ان کی مذمت کرنا, ان کی توہین کرنا. امام روایت ہے کہ جب امام دربار میں داخل ہوئے تو بلا اذن, بغیر اجازت ایک مسند کے اوپر جا کر بیٹھ گئے. اور اس دور کی جو روش تھی, آپ نے سنا کہ جس طرح خود حضرت مسلم علیہ السلام کے ان مصائب میں کہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ امیر کو سلام کرو, حاکم کو سلام کرو, یعنی اس دور کا ایک ٹرینڈ تھا, ایک پروٹوکول تھا حکومت کا. امام علیہ السلام یہ کام انجام نہیں دیتے, السلام علیکم کہتے ہیں, روایت کے مطابق عمومی سلام کہتے ہیں, اور جانے کے بعد ایک مسند کے اوپر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. خود یہ کام یعنی کیا؟ یہ کام یعنی اب مقابلہ ہے, دیکھو ہم تمہاری حکومت کو تسلیم نہیں کرتے. امام جب بیٹھ گئے تو اب ہشام ابن عبد الملک نے اپنی بات کا آغاز کیا. کہتے ہیں محمد ابن علی, لا یزال الرجل منکم قد شق عصا المسلمین, آپ میں سے جو آتا ہے آنے کے بعد مسلمانوں کے درمیان افتراق ایجاد کرتا ہے, مسلمانوں میں فتنہ انگیزی کرتا ہے, مسلمانوں کو کے اندر تقسیم کو ایجاد کرتا ہے, مسلمانوں میں تفریقے کو ڈالتا ہے. وزعم انہ الامام ودعا الی نفسہ, اور وہ اپنی جانب بلاتا ہے اور اپنے آپ کو تصور یہ کرتا ہے کہ گویا وہ امام ہے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ امام باقر علیہ السلام سے. اور
ذہن میں کیا ہے، یعنی وہ الفاظ میں دوہرا نہیں سکتا جس طرح امام کی اس نے توہین کی. کہتا ہے کہ یعنی یہ کیوں کر رہے ہیں آپ، یہ لا علمی کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. اس کے ذہن میں کیا ہے، امام یعنی کون؟ امام یعنی معاشرے کا حاکم، امام یعنی معاشرے کا رہبر، امام یعنی جس کے ہاتھ میں حکومت کی زمامداری ہو، جس کے ہاتھ میں معاشرے کی باغ ڈور ہو. کہتا ہے آپ کے پاس نہ دولت ہے، آپ کے پاس نہ خراج جمع ہوتا ہے، آپ کے پاس نہ عدالت ہے، نہ فوج ہے، آپ اپنے آپ کو امام سمجھتے. اب جیسے ہی روایت کہتی ہے کہ اس نے اس کے علاوہ اور بھی چند توہین آمیز جملات کہے، اور اس کے بعد جب خاموش ہوا تو اب اس کے درباریوں نے ایک ایک کر کر بولنا شروع کیا. اور جب سب خاموش ہو گئے تو اب امام علیہ السلام کھڑے ہوتے، کہتے ہیں لوگوں کہاں جا رہے ہو، تمہارے ارادے کیا ہیں؟ اور پھر اس فقرے کو اس تعبیر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، بنا ہدی اللہ اولکم و بنا یختم آخرکم، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے والوں کی ہدایت بھی ہمارے ذریعے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بعد میں آنے والوں کا اختتام بھی ہم پر کرے گا. ٹھیک ہے، کتنا یعنی اس سختیوں کے دور میں، اس ایک تنگ فضا کے دور میں امام باقر علیہ السلام کس جرأت کے ساتھ بادشاہ وقت، خلیفہ وقت کے مقابلے پر کھڑے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی امام اپنے حق سے دستبردار ہو گیا، جو ہمارے یہاں بعض مرتبہ شبہات پھیلائے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ایک وہ مرحلہ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ انسانیت کی ہدایت اس کے سبب ہے. میں ایک مثال دوں آپ کے سامنے، ایک دفعہ درود بھیجیں اہل بیت کی ذات پہ آواز سے بولا. ایک ڈاکٹر کو تصور کریں، وہ اپنے کلینک میں موجود ہے، اور وہ کلینک میں بیٹھنے کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ صبح سے شام تک اپنے کلینک میں بیٹھا ہوا ہے، تو اپنے لیے ایک آرام دہ کرسی کا اہتمام کرتا ہے. مریض آتا ہے 5-7 منٹ 10 منٹ اس کے سامنے بیٹھتا ہے، اس کو ظاہر سی بات ہے اتنی کوئی آرام دہ کرسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ سادی سی کرسی مریضوں کے لیے رکھتا ہے اور خود ایک بہت آرام دہ کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بالآخر ایک طولانی مدت اس نے اس کرسی کے اوپر بیٹھنا ہے، اگر نہ بیٹھے گا خود مریض ہو جائے گا، کمر میں درد شروع ہو جائے گا. لیکن یہ قربانی دیتا ہے، یہ ایثار کرتا ہے، یہ اپنی کرسی مریض کو دے دیتا ہے اور خود مریض والی کرسی کے اوپر، جو سخت کرسی ہے، جو کم آرام دہ کرسی ہے، اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. کتنی تعریف کی جائے گی. کہا کہ بھائی دیکھو اس کی ضرورت تھی، اس کی یہ نیڈ تھی کہ یہ آرام دہ کرسی پر بیٹھے. 9 to 5 اس کی جاب ہے، صبح سے شام تک کلینک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، علاج کر رہا ہے. اگر یہ خود اطمینان اور سکون میں نہ ہوگا تو علاج کیسے کرے گا؟ سختی ہوگی، مشکلات ہوں گی. لیکن اس کے باوجود اس کا حق تھا، اس کے باوجود اس نے اپنے حق کو قربان کر دیا، دوسروں کو دے دیا. اور دیکھو مریض کو کتنی آرام دہ کرسی کے اوپر بٹھا دیا. لیکن یہاں تک تو بات اچھی لگ رہی ہے. لیکن اب اگر یہ کرسی دینے کے بعد یہ ڈاکٹر مریض سے بولے کہ اب آپ نے یہ کرسی لے لی ہے تو اب علاج بھی آپ کر دیں. ایک اور قربانی، یعنی ایک قربانی سے بڑھ کر ایک اور قدم آگے بڑھے، کہے کہ بھائی کرسی تو لے لیے، علاج بھی آپ کر دیں. تو کیا کہا جائے گا؟ بڑی اچھی بات ہے. کہا نہیں بھائی، کیوں اچھی بات نہیں ہے؟ جب کرسی دیتے وقت تو بڑا اچھا لگ رہا تھا، اب یہ علاج کے لیے جب مریض سے کہہ رہے تو کیوں اچھا نہیں لگ رہا؟ کہا پہلے والے مرحلے میں اس کا صرف حق تھا، دوسری جب مرحلے کی بات آئی تو اب اس کی ذمہ داری بھی ہے. اگر یہ ذمہ داری کسی نااہل شخص کو دے دے تو یہ تعریف کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قابل مذمت بات ہے کہ جس چیز کے تم اہل تھے، تم نے ایک نااہل شخص کو یہ ذمہ داری سونپ دی. خب اس بات کو کوئی عاقل قبول نہیں کرے گا. خوب اہل بیت علیہ السلام کے در پر ہیں. آپ دیکھیں رسول اللہ کی رحلت کے بعد اس حق کو، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو دی تھی، اس حق کو غصب کر لیا گیا. اب لوگ بعض دفعہ اس حق کو ان غذاؤں سے، ان پیسوں سے، ان لباس سے جو اہل بیت علیہ السلام نے ضرورت کے باوجود کبھی یتیم کو دیے، اسیر کو دیے، مسکین کو دیے، خود بھوکے رہے، کھانا دوسروں کو دیا،
خود ایک لباس میں زندگی گزاری، اپنے اضافی لباس دوسروں کو دے دیے، قیمتی ترین لباس دوسروں کو دے دیے، اپنا پیسہ دوسروں کو دے دیا۔ بعض دفعہ ہم لوگ ان حقوق کو جو اہل بیت کی حق تھے، جو اہل بیت کی امانت تھے، جو اہل بیت کی ملکیت تھے، ان کو اہل بیت علیہ السلام کی حکومت سے مقایسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی جس طرح لباس دیا، جس طرح غذا دی، جس طرح مال و دولت لٹایا، اس طرح انہوں نے حکومت بھی دے دیے، اب ان کا حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کہا نہیں، یہ صرف حق نہیں تھا، یہ ذمہ داری تھی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ جب رسول اللہ کی رحلت کے بعد اس حق کو غصب کر لیا گیا، 40 دن تک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مہاجر و انصار کے گھروں پر گئے، خود نہیں گئے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا بھی گئیں، تنہا نہیں گئیں، حسن و حسین کا ہاتھ تھام کر گئیں، اور لوگوں سے جا کے پوچھتی کیا تم نے رسول اللہ کی، میرے بابا کی وہ حدیث نہیں سنی؟ کیا تم فلاں مقام کے اوپر نہیں سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا دیکھو جس کا میں مولا اس کا علی مولا؟ فلاں مقام پر نہیں سنا کہ میرے بعد میرا خلیفہ و جانشین علی ابن ابی طالب ہوں گے؟ لوگوں نے مختلف بہانے کیے، لوگوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ علی دستبردار ہو گئے، نہیں، لوگوں نے بہانے کیے بھائی پہلے آپ آ جاتے ہو، اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں۔ لیکن امیر المومنین نے اپنے حق کے لیے کوششیں کی، ائمہ علیہ السلام نے اپنے حق کے لیے کوششیں کی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ یہ اسی سبب تھا کہ تمام کے تمام کو زندانوں میں ڈالا گیا، تمام کو اسیر کیا گیا، تمام کے تمام کو شہید کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کی حکومت ان سے اپنے آپ کو خطرہ محسوس کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایک ایک عمل، کیا حدیثیں بیان کرنے والے اور نہیں تھے؟ کیا نمازیں پڑھنے والے اور نہیں تھے؟ کیا قرآن کی تلاوت کرنے والے اور نہیں تھے؟ نہیں تھے، لیکن جب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام حدیث بیان کرتے تھے تو حکومت لرزتی تھی۔ جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز پڑھانے نکلتے تھے تو حکومت کو خوف آتا تھا۔ بالآخر ایک تحریک جاری تھی، جانتے تھے، لہٰذا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس مقصد کو وہاں بھی بیان کرتے ہیں۔ دیکھو کیا ہو گیا ہے، خدا متعال نے تم سے پہلے والوں کی ہدایت بھی ہمارے ذریعے کی تھی، تمہارے بعد والوں کا انجام بھی ہم پر ہوگا، اور آج تم ایک عارضی حکومت کے اوپر خوش ہو رہے ہو، جان لو کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو لیسا بعد ملکنا ملک، اب ہماری حکومت کے بعد کسی اور کی حکومت قائم نہیں ہو سکے گی۔ لیکن یہ چیلنج ہے، دربار میں کھڑے ہیں، بادشاہ وقت کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ تمہاری حکومت ختم ہوگی اور اس کے بعد ہماری حکومت قائم ہوگی، اور جب ہماری حکومت قائم ہوگی تو اب اس کے بعد کسی اور کی حکومت نہیں ہوگی۔ اور پھر آیت سے استدلال کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ ہم اہل عاقبت ہیں، وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس دنیا کی عاقبت متقین کے حوالے ہے، اس دنیا کا اختتام متقین کے ہاتھوں میں۔ دیکھیے قرآن واضح طور پر، اہل بیت علیہ السلام واضح طور پر اس اسلام کے اس بیانیے کو بیان کرتے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھو اسلام صرف 1-2 گھنٹے کی عبادت کے لیے نہیں آیا، اسلام نظام زندگی ہے، اسلام نظام حکومت ہے، اور جب یہ وقت آئے گا، جب تم آمادہ ہوگے، تو اب یہ جو معرکہ جاری ہے یہ تمہارے طفیل تمہارے ذریعے، تمہاری ہدایت کے بعد تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو حکومت ادا کرنی ہے، معجزے سے نہیں ہونا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو رہے گی۔ خدا نے متعال بیان کر رہے جو رسولوں کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اپنے دین کو ہر چیز پر غالب کر دے، ہر نظریے کے اوپر اللہ کا دین غالب آئے، ہر آئیڈیالوجی کے اوپر اللہ کی آئیڈیالوجی غالب آئے، ہر قانون کے اوپر اللہ کا قانون حاکم آئے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی ہدایت و سعادت اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کی ذمہ داری جو انہوں نے انجام دی۔ ہاں اس کے اندر ایک شرط یہ تھی کہ اس کا ایک مرحلہ وہ ہے کہ خود ان کے چاہنے والے اس قابل ہوں، ان کا ساتھ دینے والے اس قابل ہوں، انسانیت اس قابل ہو۔ لہٰذا جب حسین ابن علی علیہ السلام نکل رہے ہیں تو لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ساتھ، تو دیکھ نہیں رہے رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ جب ایسے حالات ہو کیا کرنا چاہیے؟ ان حالات کے اندر مومن کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟
جب دیکھ رہے ہو تو آؤ میرا ساتھ دو. اور یہ نصرت کی طلب، یہ حل من ناصر ینصرنا، یہ حل من ذاب بن یذب عن حرم رسول اللہ کی صدا، یہ ہر امام نے بلند کی. ممکن ہے الفاظ یہ نہ تھے، لیکن ہر امام نے اپنے اعوان و انصار کو طلب کیا. اور یہ وہ صدا بنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں یہ صدا تھی کہ جس نے بہت ساروں کے دلوں کو نرم کر دیا. یہ صدا آج بھی گونج رہی ہے. حسین ابن علی آج بھی ہمیں پکار رہے ہیں انہی اہداف کی جانب کہ جن اہداف کو قرآن نے بیان کیا، جن اہداف کو رسول اللہ نے بیان کیا، جن اہداف کو ائمہ علیہم السلام نے بیان کیا. یہ اہداف، یہ معیار، یہ اصول، یہ دین آج بھی ویسے ہی ہے. شک نہ کریں، آج بھی حسین ابن علی ہدایت کا چراغ ہیں، آج بھی حسین ابن علی سعادت کا معیار ہیں، آج بھی حسین ابن علی ہدایت کا چراغ ہیں. انسان شک نہ کرے. اور جب ہدایت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب میں ان کی طرف حرکت کر سکتا ہوں، میں ان کی جانب قدم بڑھا سکتا ہوں. بالآخر یہ زمینہ فراہم ہے، 61 ہجری میں بھی فراہم تھا. حسین ابن علی روایت میں ہے کہ شراف کے مقام پر پہنچے. جب مکے سے سفر شروع کیا کربلا کی جانب آئے، شراف کے مقام پر پہنچے. دیکھیں حدایت کرنا چاہتے ہیں نا، بہانوں سے ہدایت کر رہے ہیں، حجت تمام کر رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی میں ذرہ برابر فطرت سالم ہو اور وہ ہدایت سے محروم رہ جائے. نہیں، سید الشہداء نے سب کو دعوت دی. شراف کے مقام پر پہنچے. یہ جو احسا کا علاقہ ہے جہاں حجاز مقدس میں مومنین آباد ہیں، اسی کے نزدیک یہ شراف کا مقام ہے. تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت کم از کم یہ سرسبز تھا، بارشیں ہوتی تھیں تو کنویں کے اندر پانی جمع ہو جاتا تھا. امام نے اپنے لشکر کو یہاں ٹھہرایا، رات گزاری. جب فجر کے بعد یہاں سے روانہ ہوئے تو اپنے لشکر والوں کو کہا کہ اپنی مشقوں کو پر کر لو، یعنی خود سیراب ہو جاؤ اور اس کے بعد اپنی مشقوں کو پر کر لو. مشقیں پر کر لی گئیں، وافر مقدار میں پانی مہیا کر لیا گیا. اور اب شراف کے مقام سے جب بنو حشم یا بنو حسم نامی علاقے تک پہنچے تو اب دیکھا کہ ایک مرتبہ امام کے ایک صحابی نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی. امام نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا میں نخلستان دیکھ رہا ہوں، میں درختوں کو دیکھ رہا ہوں. دور ہمیں ایک ایسا سرسبز علاقہ نظر آ رہا ہے جہاں درخت ہی درخت ہے. چند دیگر افراد آگے بڑھے. کہا نہیں مولا، ہم اس راستے سے واقف ہیں، یہاں دور تک یہ جو آخری ہم نے شراف کا مقام طے کیا، اب اس کے بعد کہیں درخت، کہیں سرسبز آبادی موجود نہیں ہے. امام کہتے ہیں ہاں میری بھی یہ رائے، لیکن کیا دیکھتے ہو، کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ مولا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لشکر ہماری جانب آ رہا ہے اور یہ لشکر دشمنوں کا لشکر ہے. امام کہتے ہیں ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، میری بھی یہی نظر ہے. ایک ایسے مقام پر ذو حزم کے خیمے لگائے جاتے ہیں یہاں تک کہ حر کا لشکر امام تک پہنچ جاتا ہے. اتنا پیاسا ہے یہ لشکر کہ حسین ابن علی نے جو پانی کا اہتمام کیا تھا اپنے ساتھیوں سے بولا کہ اس پانی کو حر کے لشکر والوں کے لیے کھول دو. پانی پلایا. کہا صرف لشکر کو پانی نہ پلاؤ بلکہ ان کی سواریوں کو بھی سیراب کرو، ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ. مقاتل کہتے ہیں کہ ایک شخص بہت پیاس کی حالت میں اتنا نڈھال ہو گیا تھا کہ اپنے لشکر سے پیچھے رہ گیا تھا. جب وہ پہنچا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے خیموں کے نزدیک، اصحاب نے آگے بڑھ کر اس کو پانی دیا تو اب اتنا لرز رہا تھا پیاس سے کہ پانی پی نہیں پا رہا تھا. جیسے ہی پانی پینے لگتا تھا تو پانی اس کے ہاتھوں سے گر جاتا تھا. سید الشہداء خود آگے بڑھ کر اس کے منہ میں پانی ڈالتے. کون سا لشکر ہے؟ یہ وہ لشکر ہے جو حسین ابن علی کو روکنے آیا ہے. اس میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو 7 محرم کو حسین ابن علی پر پانی بند کر دیں گے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیسا بدلہ دیا اس احسان کا. وقت ہو گیا ہے، میں آگے بڑھوں. امام نے خطبہ ارشاد فرمایا اگر فرصت ہوئی کل جناب حر سے کہا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ نماز قائم کرو گے؟ کہا ہے حسین ابن علی آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. نماز قائم ہوئی. امام نے وہ خطوط دکھائے. امام نے اپنے اہداف کو دوبارہ واضح روشن کیا، بتایا کہ دیکھو کوفے والوں نے خطوط لکھے اور اب تم لوگ بے وفائی کر رہے ہیں. جناب حر ان کے لشکر نے ان کو انکار کیا. امام نے اپنے خادم کو، اپنے قاصد کو کہا کہ جاؤ اس خرجین سے ان خطوط کو لے کر آؤ. خطوط
سامنے ڈھیر رکھ دیے, ان کے سر شرمندگی سے جھک گئے. اب امام نے کہا کہ اب ہم اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. کہا ہے حسین ابن علی, ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہیں یہاں تک کہ آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں اس کے حوالے کر دیں. کہے حر, تم یہ امید لے کر مر جاؤ گے لیکن یہ کر نہیں پاؤ گے. ایک مرتبہ آگے بڑھ کر امام کے ذوالجناح کی رکاب کو تھاما. دیکھیں حسین کے ان الفاظ نے بھی ہدایت کا سامان کیا. اے حر, تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے. لیکن ہائے احترام اہل بیت کہ انسان اگر, یعنی ہم انسان واقعاً اپنی زندگی کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر ہمیں محسوس ہوتی ہیں, لیکن انسان کی کمال و سعادت, انسان کی عاقبت بخیری کے اندر کتنی اس کا ایک اثر ہوتا ہے. اے حسین ابن علی, اگر پورے عرب میں آپ کے علاوہ میری ماں کے حوالے سے یہ کوئی جملہ کہتا نا تو میں پلٹ کر جواب دے سکتا تھا, لیکن کیا کروں, آپ کی ماں فاطمۃ الزہرا سید نساء العالمین ہے کہ جس کا نام خیر کے علاوہ لیا نہیں جا سکتا. ہائے یہ احترام فاطمہ حر کو بچا گیا. کتنے پست تھے وہ لوگ کہ جو آگ لے کر سیدہ کے دروازے پر آئے, یہ احترام فاطمہ بچا گیا. عصر عاشور, روز عاشور, صبح عاشور, جب سید الشہداء نے حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ کی صدا بلند کی تو ایک مرتبہ اس احترام فاطمہ نے حر کو بچا لیا. حر بے چین ہے, تڑپ رہے. ایک مرتبہ عمر سعد کے پاس گئے, کہا جنگ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ کہا نہیں, امیر کا حکم ہے. کم از کم ایسی جنگ ہونی ہے کہ سر اپنے بدن پر باقی نہیں رہ سکیں گے. ایک مرتبہ حر تڑپ گئے, پریشان ہیں, مستر ہیں, تڑپ رہے ہیں. حالت ایسی ہے کہ دیکھنے والے نے جب دیکھا کہا حر اگر تیرے علاوہ کسی اور کو دیکھتا تو یقین کر لیتا, لیکن اتنا بے چین, اتنا خوف زدہ, اتنا اضطراب. کہا اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں اور اپنے آپ کو جنت سے کم قیمت پر نہیں بیچوں گا. ایک مرتبہ حر نے فیصلہ کیا, گھوڑے پر سوار ہوئے, ہاتھوں کو پس پشت پس گردن باندھا, سر جھکایا, حسین کی بارگاہ میں جاتے جا رہے ہیں. اے اللہ تیری طرف لوٹ رہا ہوں. جانتے خلیفۃ اللہ کی جانب لوٹنا یعنی اللہ کی جانب لوٹنا. اے اللہ تیری بارگاہ میں لوٹ رہا ہوں, میں نے یہ ظلم کیا کہ نبی ذاتیوں کو اس بیابان میں لے کر آگے. اے اللہ کہ میری توبہ قبول فرما. ایک مرتبہ سر جھکائے حسین کی بارگاہ میں پہنچے. کریم حسین نے جب حر کی یہ حالت دیکھی شاید گلے لگا لیا ہو, ارے عباس و علی اکبر کو بھیجا ہوگا, ارے جاؤ حر کا استقبال کرو, اس کو شرمندگی سے باہر نکالو. ایک مرتبہ حر آئے, اے مولا میری توبہ قبول کرے. اے حر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ گئے بیویوں کو خیموں کے سامنے, اے رسول زادیوں مجھے معاف کرنا, ارے مجھے معلوم ہوتا یہ لعین تمہارے قتل اور تمہارے اسیر کرنے میں اتنے سیریس ہے, اتنے جدی ہے, اتنے میں میری یہ جرت نہ ہوتی کہ میں تمہیں روکتا. ارے میں سمجھتا تھا ارے گرفتار کریں گے, میں سمجھتا تھا کہ ظلم و ستم آگے روا نہ رکھا جائے گا, ارے اسیر نہ کیا جائے گا, قتل نہ کیا جائے گا, شاید کچھ معاملہ آگے طے ہو تمہیں چھوڑ دیا جائے, لیکن مجھے معاف کرنا میں غلطی پر تھا. ایک مرحلہ وہ آئے امام کی بارگاہ میں, کہا مولا میں نے آپ کا راستہ روکا, میں سبب بنا کہ بیویوں کو اس حال میں پہنچاؤں. اے مولا مجھے اجازت دے جاؤں, سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں. حسین جانتے ہیں حر کے دل پر کیا گزر رہی ہے. ارے حر شرمندہ ہے, کہا ہے اڑ جاؤ, ارے جا کر اپنا وظیفہ ادا کرو. ایک مرتبہ جب حر میدان میں گئے, لڑتے لڑتے جب گھوڑے سے زمین پر آئے صدا دی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ارے وہ چند شہداء جن کے جنازے پر حسین پہنچے, ایک حر کا لاشا تھا. روایت کہتی ہے حر کے سر کو اپنے زانو پر رکھا, حر کے چہرے سے خاک ہٹانا شروع کی. اب دوبارہ شرمندگی کو دور کر رہے ہیں. اے حر میرا وہ جملہ تیرے دل پہ لگا تھا نا, ارے سن اے حر, تو حر ہے, تو آزاد ہے جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا. دوبارہ ماں کا ذکر کیا مدح و ثنا کے ساتھ. شاید حر کو اطمینان آیا ہو, لیکن میں کہوں گا اے حر کتنے خوش قسمت ہو. ارے صبح عاشور ہے, تمہارا سر تمہارے مولا کے زانو پر ہے. ارے خاک و خون سے, تو خاک و خون سے آلود تمہارے چہرے کو تمہارا مولا اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہا ہے. لیکن ہائے عصر عاشور, کاش تم ہوتے دیکھتے.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوند متعال اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کو انجام دے رہے ہیں، خداوند متعال ان سب کی حفاظت فرمائے، ان کو اور ہم سب کو عزاداری کو پرخلوص انداز میں، باہدف انداز میں منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار کے خلاف برسر پیکار ہیں، خداوند متعال ان کی مدد و نصرت فرمائے، ہم سب کو ان کی حمایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب سے متصل فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں کفر و استکبار، تکفیری قوتیں، صہیونی طاقتیں عالم اسلام کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، ظلم و ستم کر رہی ہیں، خداوند متعال ان کی سازشوں کو انہی کی جانب پلٹا دے، ہم سب کو ان کے ظلم و ستم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارا شمار امام کے اعوان و انصار میں فرمائے، ہماری عاقبت ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔